لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. معزز علماء گرامی، سامعین محترم، ہر سال کی طرح ان سال بھی یہ محفل گجر خان میں منعقد ہے. یہ محفل سالانہ ارسال ثواب کے لیے منعقد کی جاتی ہے. 2-4 سال سے میں آ رہا ہوں. حاجی مظہر الحق مرحوم، جو میرے جد امجد حضرت بابو جی رحمۃ اللہ علیہ کے مخلص مرید تھے، بابو جی کا نام لیا تو گاڑی بھی گاڑی نے، چونکہ وہ انجن چلاتے تھے، بابو جی کا نام لیا تو آپ سب سن رہے ہیں کہ انجن نے آواز دی کہ بابو کو میں جانتا ہوں. یہ بھی تائید ہے، دیکھ لیں آپ گزر رہے. تو حاجی صاحب مرحوم اس خاندان کا، گھرانے کا، یہ محلہ ہی سارا، بلکہ گجر خان کے ان کا اندرونی علاقہ اور پھر مضافات دور دراز تک میرے جد امجد حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اور میرے دادا حضرت بابو جی کے مریدین اور متوسلین ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہیں. حاجی مظہر الحق مرحوم کے بڑے بھائی قاضی انور صاحب اس لیے قابل ذکر ہیں کہ وہ ان سے بڑے بھی تھے عمر میں، اور ان کی گولڈا شریف کی درگاہ میں بڑی خدمت بھی ہے. ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، بہت تھوڑی عمر تھی، اس وقت سے میں قاضی انور مرحوم کو وہاں دیکھتا تھا کہ وہ عرس کے جو وہاں تمبو خیمے لگائے جاتے ہیں، ان کا سینہ، ان کی چاند
پھٹک اور یہ سارا کام ان کے ذمہ ہوتا تھا. پوری فوج ہوتی تھی، گجر خان کے لوگ ہوتے تھے اور وہ اس کے سربراہ ہوتے تھے. فقیر درویش مسکین آدمی تھے، غریب آدمی تھے، لیکن ان کا دل غنی تھا. حضور نے فرمایا کہ الغناء غنى النفس، کہ استغنا اور امیری جو ہے یہ نفس کی ایک حالت کا نام ہے. پیسے کا زیادہ ہونا امیر نہیں ہے بناتا ہے انسان کو، بلکہ طبیعت کا امیر ہونا، لالچ سے نکل جانا، غنی ہو جانا. اللہ فرماتا ہے نا کہ میں غنی عن العالمین ہوں، دو جہان سے بے نیاز ہوں، پرواہ نہیں ہے مجھے. تو مطلب ہے کہ جس کو دنیا کی پرواہ نہ ہو وہ غنی ہے. اللہ فرماتا ہے میں غنی عن العالمین ہوں، تمام جہانوں سے غنی ہوں. ہمارے اصطلاح میں غنی کا دو مفہوم بولے جاتے ہیں. ایک غنی جو بہت دولت مند ہو، ایک غنی جو دولت سے مستغنی ہو، غنی ہو. عثمان غنی، ایک غنی کا معنی ہے دولت مند عثمان، ایک معنی یہ ہے کہ جو دولت سے غنی ہے. اسی لیے حدیثوں میں آتا ہے کہ جب ضرورت پیش آتی تھی اسلام کی خدمت کے لیے تو اگر 1 کروڑ روپیہ حضرت عثمان کے پاس ہوتا تھا تو وہ 50 لاکھ حضور کی خدمت میں پیش کرتے تھے. تو پیسہ وہ دے سکتا ہے جو جس کے دل میں اس کی محبت نہ ہو. اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے راستے میں خرچ کرو، میں دیکھوں گا تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے. اللہ نے بھی پیسے کو معیار بنایا محبت کا. دیکھیں آپ ہی اس طرف نہیں لپکتے، بلکہ اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے اور آپ کے مزاج میں اس کی محبت رکھ دی ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. قرآن نے فرمایا کہ انسان پیسے کا بڑا حریص ہے، بڑا لالچی ہے، مرتا ہے، جان دیتا ہے. آئی محبت رکھ دی، اب اسی محبت کو چیلنج کرتا ہے کہ پھر تو بچے بھی قربان کر دے گا، سب کچھ قربان کر دے گا، لیکن دولت پر اگر قبضہ کرنا پڑے تیرا ہارٹ فیل ہو جاتا ہے. بچے بھی اللہ کی چیز ہے، چلو جی. اسی لیے کیا لوگ کہتے ہیں جناب، ہمیں لوگ اکثر کہا کرتے ہیں جناب جان حاضر ہے. میں کہا جان کو رکھو، جان حاضر ہے. پتہ ہے جان کنے نہیں، جان تو وہ کن ہے. جان حاضر ہے جناب، تے مال حاضر کیوں نہیں؟ جان نظر نہیں آنی، مال نظر آنا ہے. پیران ہی چکر دینے. اللہ فرمایا نہیں، خرچ کرو میرے رستے اس تو پہلے کہ موت آ جاوے تو پھر تسی آکھو جی یا اللہ تھوڑا جا ٹائم ماں دے جے میں دنیا بنساں تو پھر میں خرچ کرساں. تو ماں تا ہون پتہ لگا ہون بوا کھلیا ہے میں نے تے کہ میں تا اگے ککھ نہیں کیتا تینے واسطے تے ہون ماں موڑ کے پیج. جی تے اللہ فرماسی میں رسول بھیجے اپنا، صحابہ میں غریبی دیتی ہے، کچھ لوگاں امیر بھی بنایا ہے. انہاں دی قربانی بھی تساں ویکھی ہے عثمان غنی دی کہ 1 کروڑ ہے تو 50 لاکھ خدمت میں پیش کیا. ایک ایسے موقع پر حضور کو پیش کیا حضرت عثمان نے، تو حضور نے خوش ہو کر حضور نے فرمایا کہ عثمان اس کے بعد تو جو کچھ بھی کر تو جنتی ہے، تجھے اللہ نہیں پوچھے گا.
اتنی آپ نے پیش کی، خدمت کی اسلام کی کہ اس وقت غربت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی سے وہ کام کرایا۔ تو غنی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دولت مند، اور غنی جو محتاج نہ ہو اس چیز کا، اس سے بے نیاز ہو، اس کا معنی غنی۔ میرا ایک شعر ہے، غنی شدیم ز جاہ و جلال شاہانہ، غنی شدیم ز جاہ و جلال شاہانہ، بسست تاج غلامی پیر میں خانہ۔ ابھی میں خانے پر آپ نے میری غزل بھی سنی، اس میں ایک شعر چھوڑ گئے شاید، سادہ سا شعر ہے، وہ ہے نا، عہد پختہ کیا رندوں نے یہ پیمانے سے، خاک ہو جائیں گے نکلیں گے نہ میں خانے سے۔ ہمیں لوگ، مجھے خاص طور پر کہتے ہیں کہ یہ پیر نصیر صاحب ملتے کم ہیں۔ پیر نصیر صاحب ملتے کم ہیں۔ ارے پیر نصیر صاحب کو آپ کو پتا ہے کہ ملتا کتنا ہے؟ ادھر سے بہت کچھ ملتا ہے تو وہ کچھ لکھتے ہیں، کچھ پڑھتے ہیں، کوئی فکر کرتے ہیں، تو جس کو ملتا ہو وہ کم ملتا ہے، جس کو کچھ نہ ملتا ہو وہ زیادہ ملتا ہے۔ جس کو کچھ ملتا ہو وہ کم ملتا ہے، اور جس کو کچھ نہ ملے وہ زیادہ ملتا ہے، کچھ ملنے کی ہوس میں۔ جس کو کچھ نہ ملتا ہو وہ کچھ ملنے کی ہوس میں زیادہ ملتا ہے، اور جن کو کچھ مل جائے وہ کچھ ملتے ہیں، اس لیے کہ جتنا پھر کم ملتے ہیں ادھر سے پھر زیادہ ملتا ہے۔ جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ سے آواز ٹھیک آنی پئی نے، ایک بندے آخیا اے نخرا کرنے نہیں نہ کل ذرا پیسے زیادہ ہونے تے ٹور ہو بھی نہیں ذرا، بس جی بڑا کاروبار ہے، بڑیاں پریشانیاں، بڑیاں ملاں، بڑیاں فیکٹریاں، بڑے بڑے دکاناں، جی کروڑاں ارباں نہ کام نے، حضور بس ٹائم نہیں ملنا، دل تا بڑا قدم بوسی نہ کرنا ہے، اج میں تھوڑا جا ٹائم کڈ کے آندا ہے بھئی آپ ملاں۔ اگے بیٹھا ہے جلال الدین رومی، تو جمیا کتنے نے؟ نخرا کیتا سا ذرا، اے میں گلاں ذرا سیدھیاں سیدھے کہاں، بڑی مزدار گلاں ہونیاں تے آنکھوں لگا ادھر نخرا ٹکرا بڑا جی اصل اتنے میٹنگ ہونی، اتنے ایٹنگ ہونی ہے، یہ وہ ہونا ہے، سارا بڑا مسئلہ ہے، تو نخرا ذرا دسیا۔ جلال الدین رومی صاحب فرمایا اتنا قبلہ تسی ٹائم کڈ کے میں نے کول آئے ہو، ایک اور نہیں احسان میں نے کرنے ہو۔ وہ بڑا حیران ہویا، پتہ نہیں رومی صاحب ہوں کہ فرماؤ لگے نے احسان، انہاں آخیا ایک احسان اے کر چھڑو کہ تسی میں نے کول آئندہ نہ آیا کرو، اے ایک میرے تے احسان کر دیو کہ تسی تے تشریف میرے کو نہ لے آیا کرو۔ کیوں؟ اس واسطے کہ میں اپنے مالک نال تے اپنے خیال لی دنیا چ گم ہونا، او ہونا ہے تے میں ہونا، تسی وچریے ایویں لچ تلنے ہو۔ تے ایویں ٹائم خراب کیوں کرنے ہو؟ اسانا تساں نہیں دنیا تے تساں نہیں چیزاں تے ساری دنیا کولن، تے جو کچھ رومی کولے او کوئی ورلیاں موتی لے تریاں۔ او ہے نا کٹ ملنے، وہ میں آخیا
کہ شکوے ترک ملاقات بجا ہے، لیکن شکوہ کرنے ہو نا تسی کوئی ترک ملاقات نصیر صاحب جڑے نو ذرا ملتے نہیں ہیں، ہمیں کم ملتے ہیں. جس وقت جائیں دروازہ بند ہوتا ہے، سب کا کھلا ہوتا ہے، ان کا بند ہوتا ہے. دروازے بند ہوتے ہی میں گل سنا سکتا ہوں. مطلب ہے کہ شکوہ لوگ کرنے جس ویلے جو بوا بند اگے پیچھے جو بوئے کھلے انہوں نے بوا بند. میں انہاں گزارش کرنا کہ شکوہ ترک ملاقات بجا ہے، لیکن جس نے پی ہو وہ نکلتا نہیں میں خانے سے. شکوہ ترک ملاقات بجا ہے، لیکن جس نے پی ہو وہ نکلتا نہیں ہے خانے سے. او نشے چوں نکل سی تو باہر نکل سی نا. جی تو جنہ ہوش آونی ہو میں خانے چ نہیں بہ سکنے، ہوش آنے پہ نکالے گئے میں خانے سے بے دم شاہ آنے. ہوش آنی گئی ہے تو اگلے آخیا تھے بے ہوشا نہ کام ہے، ہوش والے نہ کام نہیں، جاؤ نکلو. وارسی صاحب بیٹھے نا، انہاں ویخ کے میں بیدم شاہ وارسی نے ایک شعر یاد آیا کہ لذت و لطف میں ناب میں کس سے پوچھوں، خالص شراب نہیں لذت تے نشہ میں پوچھا تو کس کو پوچھا، کوئی ہوشیار نکلتا نہیں میں خانے سے. جیڑا نکلنا ہے نشے چ نکلنا ہے، نشے والا نشے کی تعریف دس نہیں سکنا. ہوش ہوئے تو دسے، تے جڑے ہوش ہون اسا میں خانے چ وڑن نہیں دینے. اس واسطے ہوں پوچھا کس کو لوں تے مولانا جامی اس نے فیصلہ کرنا. یہ مسالہ جڑا میں پہ دینا نا ایک کوئی ماؤ نہ پتر دیسی، میرے 200-300 سال پہلے دور دا بندہ میں جڑا تواڈے دور وچ ساہ لے رہا میں. سمجھ آئی؟ یہ میں گل بڑے ذمہ داری نال کہہ رہا، میں کوئی تعریف اپنی نہیں کر رہا، بالکل نہیں. میرا حق ہے کہ میں اپنے وجود تو باہر نکل کے آپ نو ویکھاں، اور میں ویکھا میں نو حافظ نے آواز دیتی ہے، میں نو جامی نے آواز دیتی ہے، میں نو بیدل نے آواز دیتی ہے، میں نو نظامی گنجوی نے آواز دیتی ہے کہ ساڈے کلام اور جڑی مستی دے نال پریش شعرن اور فکر ہے اس نو اس دور وچ جس ویلے انگریزی اور جدید علوم ٹیکنالوجی تے دوسری دنیا دی طرف دوڑ رہی ہے، دنیا بچے بڑے جوان بڈھے سب دوڑ رہے ہیں، تو سانو نپ کے بیٹھا ہے. جڑی شراب پیر مہر علی شاہ پیتی ساڈے کلام تو او تو ونڈ رہے ہیں لوگاں چ. مولانا جامی فرماتے ہیں کہ صفت بادائے عشقش من مست مپرس، صفت بادائے عشقش من مست مپرس. میں مست آدمی ہوں، نشے چاہ کسی نے شہدائی ہاں، منڈ کو اے نہ پوچھ
کہ کملی والے نے محبت میں شراب میں نشہ کیے جا ہونا ہے. میرے کو یہ نہ پوچھ، مولانا جامی فرماتے ہیں مجھ سے یہ نہ پوچھ کہ مدینے والے کی محبت کا جو شراب ہے اس کے نشے کی جناب آپ تعریف کریں. صفت بادائے عشقش زمان مست مپرس ذوق ای میں ذوق ای میں آئی میں ذوق ای میں نشناسی بخدا تا نہ چشی ذوق ای میں. اس شراب نہیں جرا چکھنا ہے نا مزہ اس وقت تک تو نہیں پہچان سکنا ہے جب تک تو چکھے نہیں. پینا تو بعد نہیں گل ہے شاہ جی، چکھنے نہیں گل ہے. شاری بیانن پیتا نہیں، وہ پینا تو بڑا نصیب ہونا ہے کوٹ ملے. چکھنے نہ بڑا مقام ہے، تسی چکھنے کیا سمجھنے ہو؟ اللہ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت. چکھنے نہ بڑا مقام ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موتا چکھسی. اللہ فرمایا موتا چکھسی. چکھنے نال بندہ رجنا تو نہیں نا، مطلب میں رج کے موت نہ دینا کسی ہاں. چکھاسا موتا چکھاسا اے جیسا جیباں تے لا کے بندہ چکھنا ہے. اے زنانیاں کٹوی چکھنیاں لون شامی خطرہ ہونا ہے، لون زیادہ ہو جائے کٹ ہو نہیں پایا ہی نہیں مک گیا. بیچاریاں روزہ رکھ کے بھی چکنیاں مت کوئی گڑبڑ نہ ہو گے. کئی بہت رٹھے ہونے بے سرے ہونے جی تے چکھ کے لون تے چکھنے نہ سارا کچھ پتا لگ بننا تے بندے بھی بندہ زبان ہانڈی نہ پتا لگ بننا تے عقل ہوئے تے بندے تک کے نہیں پتا لگ سکنا ہے کون ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موتا چکھسی. اچھا تسا اللہ اتنے نفس تو مراد عمومیت ہے، ہر نفس اللہ نہ کے دے کسی نہ بولو. تے جڑے آہنے جناب کہ ایک طبقہ خاص پھر سید الانبیاء افا ماتا او قتلن قلبتم علی اعقابکم، اگر تبھی موت آپ چلے گئے یا قتل ہو گئے تو تسی پھر ویسو چھوڑ ویسو نہیں. ماتا نہ لفظ استعمال ہویا تو آخیا جی مکمل معاذ اللہ مر گئے کہ ختم. تو پھر ماں تضاد دسو اس نے کیا مطلب ہے؟ ایک جگہ اللہ پہ آ رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. للو پنجو جڑے نا وہ خالی چکسن پکا پکا نہیں مرو لگے. للو پنجو وہ تو چکسن موت آ تے موتو جو گئے نبیاں مستقل اللہ مارنا. اے موت نبیوں واسطے تسا رکھی دسو کہ اگر یہ مستقل موت ہے افائم ماتا تے کلو نفسن وچ اے داخل نہیں نبی تے پھر تضاد کیوں ہے؟ اتنے چکھنا ہے اتنے مکمل مارنا ہے. اس پہلے سوچو کہ بلا یہ سوچو گل جڑی میں کیتی ہے دوڑ کے فتوا نہ لایا کرو. ایک طبقہ ہے
وہ आना जी माद अल्लाह नबी गए मिट्टियां नाल मिट्टी हो गए खत्म हो गए मदीने क्यों जाते हो माद अल्लाह सुम्मा माद अल्लाह आप गए मिट्टी नाल मिट्टी हो गए मैं आपको बाखबर कर रहा हूं उस तबके से और मैं ये भी आपको बताऊं कि आज टीवी पे अगरचे तबलीग और इशाअत का बड़ा काम हो रहा है लेकिन इसमें कुछ लोग ऐसे भी दाखिल हो चुके हैं जो अहले सुन्नत वल जमात के मुत्तफक अलैह अकायद का मजाक उड़ा रहे हैं और उसकी धज्जियां बखेर रहे हैं। इन दिनों जाकिर नायक साहब भी बड़े बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, लोग बड़ी काबिलियत की दाद देते हैं, जनाब बड़ा हाफजा है। भाई हाफजे की दाद दें आप, कंप्यूटर का भी हाफजा है। तो आप कंप्यूटर के सामने सजदा दिया करें। आपका देखे ना, आपका मेरे सामीन मेरी तरफ मुतवज्जे हो, बहुत तवज्जो खोकर मेरी बात सुने। कंप्यूटर आपका बनाया हुआ है, दिमाग उसमें आपने डाला है। आप खालिक हैं या मखलूक हैं? मखलूक हैं। मखलूक ने कंप्यूटर बनाया, दिमाग डाला और उसका मोहताज है। उसी वक्त कहता है जनाब इसमें इतनी मेमोरी है, ये है वो है, कितनी तारीफ करते हो। तो जो आपका खालिक है उसने जितनी आपके अंदर मेमोरी डाली है वो कोई कम है? आप जाया कर देते हैं ना। ये डिजिट जितने होते हैं ना, हुरूफ, आप वो उस पर आप जितने हरफ मारें, अगर उसमें कौमा आप डालेंगे तो एक डिजिट जो है वो जाया हो जाएगा। उतने हुरूफ आप नहीं लिख सकेंगे। मैं भी थोड़ा बहुत जानता हूं, ठीक है ना। तो जाया करने से उसकी कैपेसिटी जो है, उसका दायरा जो है हुरूफ का कम होता जाता है। अगर आप गैर जरूरी चीजों की तरफ, वक्फों की तरफ, कौमों की तरफ और इस किस्म के हुरूफ लिखते जाएं, निशान डालते जाएं, तो वो दायरा कम होता जाएगा, कंप्यूटर कम लिखेगा। ये जो आपके ये मोबाइल हैं वगैरह, इन पे भी आप चेक कर लें। तो जितनी गैर जरूरी चीजें आप उस पर लिखेंगे, जरूरी चीजें लिखने से महरूम हो जाएंगे। आपका हाफजा बहुत है, सिर्फ आप दुनिया दियां चखां च बड़े हो। समझ आई? उधर देन लाया, उधर लाया, किथू लभसी, किथू पावा, किथू किसी को कड्डा जेबे चू, किथे विंजा के करा चार पैसे लभण, हस नाल बेईमानी करा, उस नाल जेबा कप्पा, उस नाल फ्रॉड करा। ये चखा विच फिर फिर के कंप्यूटर जिहड़ा मालिक ने तुहानू अतात मैनू कीता, असी वो डिजिट जितने ना जाया कर देने। फिर आने जी हाफजा खराब है, असां कोई वजीफा दसो। पता है तुहानू कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी सुल्तानुल हिंद, नायबे रसूल फिल हिंद, अताए रसूल, मोइनुल हक वद्दीन, ख्वाजा खाजगां मोइनुद्दीन चिश्ती हसन सिजदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जिथे 90 साल की उम्र ते पहुंचा मोइनुद्दीन अजमेरी, ते जवान होया ज़हन, जवानी होने आई है। क्यों कि उस दे जिक्र और फिक्र विच हुण शबाब ते पहुंचा है। जिन्हां दे हाफजे होंदे ना, जिहड़े महफूज हाफजियां रखदे ने, उन्हां च बड़ियां कैपेसिटियां होंदियां। ठीक है। तो असां दे जितने कंप्यूटर है ना, ये बड़े तारीफ करते जी, बड़ा हाफिज है जी, बड़ा। तो ये भी तक्या करो कि पढ़ने हो के उन्होंने
کرتے کیا ہیں وہ بیان کیا کرتے ہیں. ہم نے اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ اختیار کیا ہے یہ ہماری کوئی مجبوری نہیں ہے یا ہمیں ٹھوسا نہیں کیا ہم پر. میرے جیسا کھلے ذہن کا آدمی کہ کسی کی ملامت کی مجھے پرواہ نہیں ہے. کیا بگاڑے گی تیرا سر مار لے دنیا نصیر. جس کا یہ ذہن ہو کہ کیا بگاڑے گی تیرا سر مار لے دنیا نصیر، پشت پر تیری صدا بغداد کی سرکار ہے. کبھی پرواہ ہی نہیں کی. مختلف بولیاں لوگ بولتے ہیں. کوئی کہتا ہے عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، عقیدہ خراب ہو گیا ہے. عقیدہ بھی کبھی خراب ہوتا ہے. اچھے آدمی کا اچھا خاندان ہو، تعلیم اچھی ہو، میرے نقادوں سے کہہ دو، میرے نقادوں سے کہہ دو میرا بھٹکنا کھیل نہیں. جڑے انکل لا کے بیٹھے نے ہر وقت اے نصیر دا عقیدہ غلط ہے، اے غلط ہے، انہاں کہہ دو میرے نقادوں سے کہہ دو میرا بھٹکنا کھیل نہیں. میرے نقادوں سے کہہ دو میرا بھٹکنا کھیل نہیں. ہاں ہاں میرا بھٹکنا کھیل، ہاں میرا بھٹکنا کھیل نہیں. میرے نقادوں سے کہہ دو میرا بھٹکنا کھیل نہیں. دائیں بائیں گھوماتا ہوں، دائیں بائیں گھوماتا ہوں، سمت کو سیدھا رکھتا ہوں. دائیں بائیں گھوماتا ہوں. اینا وچ بھی چلا ونا، انہاں دار بھی چلا ونا، محفلاں ساریاں چ ونے ہیں، پر سمت کو سیدھا رکھتا ہوں. وہ کیڑی سمت ہے؟ مہر علی، ہند الولی، غوث جلی اور مولا علی. سمت کو سیدھا رکھتا ہوں. اوے جہاز اڈنا ہے، جہاز اڈنا ہے، نقشے تک ہونا. روس کتھے؟ ایلوی صاحب ہی ہو گیا جنہاں کول پوچھو. کدے ادھر گیا کدے ادھر منہ کڈیا. بہنا کتھے؟ ادھر منہ کیتا ہے. بندہ ہے بننا کدھر گیا؟ جڑے پیچھے بیٹھے ہیں پاویں کلب کلاس صحیح، پاویں اکانوی صحیح، وہ چبل مسافراں کے پتہ ہے کہ ریڈار کے دس رہا ہے. تے پائلٹ جس یقین نال بیٹھے وہ سارے سجے کھبے پہ تکنا ہے. اسا پتہ ہے کہڑے ٹاپو تو کہڑے سمندر تو میں گزارنا ہے تے کتھوں نہیں گزارنا. تے پیچھے ٹانٹاں شروع ہوئیں گے، اے جناب یہ کدھر بجنے پہ؟ اس آگا چپ کر کے بہ، نہیں تو بوا کھول کے لا لا تل جل دفاؤ. ریڈار میرے کو لے تنے اگے ہنج سوئی پھرنی ہے، اے ہنج وننی ہے، وہ آنی ہے تساں پچھلی ہو کوئی پتہ نہیں. تساں دا سوئی دا ہنج جانا
तुसा आम का वास्ते वे कि तुसा कोई पता नहीं ते जरा पायलट बैठा है उस वास्ते सुई ना इंज बैना पूरा इशारा है कि केड़ी हालत जहाज जा रहा है, किधर जा रहा है, मशीन देख के पुर्जा केड़ी कैफियत च गुजर रहा है, कितना गर्म है, पेट्रोल डीजल कितना है, तमाम ऑक्सीजन वगैरह हर चीज उन्हें छोटिया छोटिया सुइयां विच पाबंद है वेख रहा है। तुहानू इलम ही नहीं उस दुनिया दा, तुसी सिमतां वेखने पे जी जहाज किधर पे बनना है, तां पता लगना है जिसले हीथरो ते लेना है मार वे दाएं बाएं घुमाता हूं संत को सीधा रखता हूं। ओए जहाज नहीं गुमराह हो सकना हीथरो लेने ते नसीरुद्दीन गुमराह हो सकता है पीर मेरे ने दे कार जम के। है जी हीथरो विंजने तक कितने मुल्क गुजरने पैने ते कितनियां कितनियां समतां बदलनियां पैनियां जहाज, लेकिन अखीर उत्ते जहाज दा अंजाम बखैर होंदा है। इत्थे उड़ना ते फिर इंज हो के लैना ते जड़ा चुक के लैवे उसका अंजाम खैर ना होना। ते जहाज ये भी दसदा है कि हैंज छाती कट के ते सिर चाह के हैंज मैं उड़िया आ ते तुद रिफ्तां अता कीतियां, नखरा थोड़ा जा कीता हुण सजदे च पिया नहीं, मां सलामती नाल लावी। है जी सारे समुंदर तय करना है, रेतां ते पहाड़ां उत्ते अल्लाह सलामती नाल असां जिस तरह परिंदियां उड़ाना है इस तरह असां उड़ाना है। इतना लंबा सफर तय करके लै विनना है। असी कोई जहाज़ां को नहीं गए गुजरे हैं, असां अंदर सूइयां नहीं लगियां, खतरे दी सूइयां नहीं लगियां, किथे बहना है, लेकिन इस हाथ तू अगे नहीं जाना। इस वास्ते मेरे नकादों से कह दो मेरा भटकना खेल नहीं, दाएं बाएं घुमाता हूं समत को सीधा रखता हूं। तो जेड़े गुमराह होने ना उन्हें समत नहीं पता। एक किबला नमाज जरा होना है, जरा होश करो, एक किबला वो के दसना है इधर ने, किबला मैंने तरफ, किबला मैंने तरफ, काबा किबला नहीं होना, काबा और चीज है, किबला और चीज है। किबला काबे दी समत दसदा है, किबला मैंने समत, तरफ फवल्ले वजह का शतर अल शतर दा मैंने नहीं हुई किबला तन तरदाहा। ऐ मेरे रसूल तू तकना पे असंदर कद नरा तकल्लुबा वजह का फिर समा, आसमानदार तेरा चेहरा ज़ेबा सी उठया वेखने पे हाँ, चेचा तो दुते कदे नहीं तकया, हमेशा सर बसजूद ही रहे मेरी बारगाह विच, लेकिन मैं आज तकना पिया कि असां भी तू तकना पिया उत्ते। कद नरा तकल्लुबा वजह का फिर समा, असंदर तकना पिया। हुण दसो एक कोई गल साबित है कि हुजूर कोई जबानी लफ्ज फरमाया है या अल्लाह किबला मैंने फेर छोड़, कोई गल हदीस तो साबित है? बोलो उलमा बैठे क्यों शाह साहब, कोई साबित नहीं, सिर्फ हैं तक्या, निगाह उठाई,
اچھا ہوں گل سنو، کچھ اثر تصوف دیا گلاں ہونیاں تے لوگ ایویں پڑھنے رہنے سبق تے دوے اعتراض کرنے ہونے، وہ آنے تک جی آنے نظر پائی فلانی نے نگاہ پائی ہے تے بڑا کچھ ہو گیا، نگاہ کی شے وے؟ یہ کہ جی نگاہ پائی تے بڑا ہنج ہو گیا، تے انہاں بھی تے نگاہ ہی کیتی نہ ہوتے تے قرآن پہ ذکر کرنا ہے قد نرا تقلب وجہ کا، چہرہ تنا اساں رے خیر ہوئے، آخیا کچھ نہیں آ صرف ٹکے ہی مانے دار۔ مرزا بے دل فرمانن اسی انداز چشد زبان تمنا خاموش آہنگس ہے کونی زبان عجیب، میری گلاں عام تقریراں تو ہٹ کے ہونیاں، اس واسطے میں ذرا یہ جیاں گلاں کرنا، رٹیاں رٹائیاں سوچ دبا چھوڑو تے لگ پے، وہ تقریراں میرے کول نہیں ہونیاں، اسی گلاں کرنے عقل سمجھنیاں جڑیاں لوگاں دی عقل وچ آوے۔ ہاں جی، ایک ہونی ہے زبان جس اتے لفظ بولنے، لفظ زبان تے آنے تے میری زبان بولنی پی نا، لفظ نال نال چلنے زبان تے۔ ایک تمنا جڑی زبان بند ہوئے چپ ہوئے بندہ تے اندر جڑی خواہش ہونی ہے آرزو ہونی ہے، اس نے بھی ایک زبان ہے لیکن اس دی ہے زبان نہیں، اس دی زبان ہو رہے اس دی اے زبان نہیں۔ جس لئے بندہ چپ ہوئے تے تسی تمنا اللہ دی بارگاہ وچ کرنے ہو، کوئی منظر تک کے آنے ہو مالک کیا اس تے کرم فرمائے، اے کیسا سونا منظر ہے، یا اللہ میرے تے کرم کر دے، یا اللہ ہنج کر دے، وہ جڑے چپ کر کے تسی گلاں کرنے ہو نا اندر ہو، وہ تمنا نہیں زبان ہے۔ تو لا یعلمھا الا ہو، اس تو بغیر اس زبان کوئی نہیں جاننا، او خاموشی دی زبان ہے، او ادھر تکو ماندار تو میں آخیا ہے نا میرا مالک میری سن رہا ہے فغاں، میرا مالک میری سن رہا ہے فغاں، جانتا ہے وہ خاموشیوں کی زبان، میرا مالک میری سن رہا ہے فغاں، میرا مالک میری سن رہا ہے فغاں، جانتا ہے وہ خاموشیوں کی زبان، اب میری راہ میں کوئی حائل نہ ہو، اب میری راہ میں کوئی حائل نہ ہو، اے نام بر کیا بلا ہے، صبا کون ہے، اب میری راہ میں کوئی حائل نہ ہو۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب سید الساجدین امام زین العابدین اللہ کی بارگاہ میں حجر اسود کے پاس سجدے میں گرے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے رو رو کر کہ اے میرے مالک، میں تیرے جوار کرم میں ایک گندا اور ذلیل انسان پڑا ہوا ہوں، اے میرے مالک تیرے جوار حریم رحمت میں ایک مجھ جیسا خطا کار آسی گناہگار پڑا ہوا ہے، اس کو تیرے بغیر سہارا کون دینے والا ہے؟ یہ لفظ کون کہہ رہا ہے؟ سید الساجدین
زہرا کا پوتا، ڈائریکٹ پوتا، یہ اس کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے کہ میرا مالک میری سن رہا ہے، فغاں جانتا ہے وہ خاموشیوں کی زبان، اب میری راہ میں کوئی حائل نہ ہو، نام بر کیا بلا ہے، صبا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقسوم کی، کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقسوم کی، رزق پر کس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، رزق پر کس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، مسندارائے بزم عطا کون ہے، رزق پر کس کے، جاؤ غافات سے پوچھو، نبیوں سے پوچھو، ولیوں سے پوچھو، پیر مہر علی سے پوچھو کہ وہ کس کے رزق پر پلتے رہے، رزق پر کس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، مسندارائے بزم عطا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے، گجر خان والے اللہ وا جس لیے میں حمد بیان کر رہا، حاضر ناظر سمجھ کے آخو میرا قبلہ نبیاں لا قبلہ ہے کہ نہیں، نبیاں کے آخے او آئی حاجت روا وے، حاجتاں او پوریاں کردا ہے، بندہ نہیں کر سکتا، اے میں پیر ہو کے پیا آخنا، پیرے گل نہیں آخنے انہیں، مریدی کٹنی ہے تے میری مریدی ودنی ہے، اللہ دی شان، پیر آخنے نسی دینے ہاں، میں آخنا او دینا ہے، لوگ آخنے نہیں، اوے نصیر الدین انجنا آخیا کر دکان جڑی ہے ختم ہو گئی سی، کون آسی یہ تو آنا وہ دینا تو تیرے کول کون آسی، میں کہ میرے کول پیچھی نا، اے دسنے واسطے کہ نصیر الدین دس کوئی نہیں دے سکتا، میں دینے والا، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا وما یمسک فلا مرسل لہ من بعد، اللہ روک دے وے فرمایا قرآن کہ جس سے میں روک دیواں رزق، کوئی نعمت روک دیواں یا کھول دیواں، پہلے ما یفتح اللہ للناس من رحمت، کوئی رحمت کسی میں دینا چاہواں نا، کوئی چیز کسی دینا چاہواں،
اس کوئی روکنے والا نہیں، جمیا نہیں ماؤ اور پتر کہ میں نہیں دینی ہے روک چھوڑے. اور میں نے اسی عقیدے تو میں آج تک خوش رکھا ہے، مطمئن بھی ہاں. لوگ منہ چھپانے اندر کوئی گل ہو جائے تو منہ چھپانے وہ یار میں تو دعویٰ کیتا ہے میں نہیں پیری تو گئی، لوگ آخر کام پٹھا ہو گیا. میں سینہ کٹ کے باہر آنا کیوں عقیدہ جو میں دسیا ہے کہ نصیر الدین چاہے ایک گل، میں نہیں چاہنا ایک گل ہے جو ہویا میں آ چھوڑیا جے اس کرنی آ تے پھر او جانے تے تو جان، دل میں کوئی نہیں جانا. اس اپنی کرنی کیتی جنج میں نہ چاہنا ہے انج ہویا تے میرا دل خوش ہویا. شکر کیتا مالک تیری ذات طاقت تیری ہے، میں عاجز ہاں. ایویں میں اپنی بندگی اور بشری تقاضے نال التجا کیتی ہے تے اصل دا تیرا حکم ہے. میری کیس شکل ہے کہ میں اپنا کوئی اختیار یا کوئی عرض ہی کر سکنا. کوئی شرم نہیں، میرا مالک ہے، میری گل نو ٹھکرا کے اپنی مرضی کی تھی، کوئی شرم نہیں. خوش ہاں، مطمئن نہ تے چاؤں چاؤں کر کے اندر تاں وڑایا جے میں کہا نہیں انج نہیں ہو لگا نے تے کام پٹھا ہو ونجیا تے پھر میں اندر ہی بڑھنا ہے نا. وہ آخڑا قبلہ تسا نہیں ہو قبلہ، حاجاتی کدھر گئی، وہ پیری فقیری کدھر گئی. پہلے ہی بندہ اپنی اوقات چ رہے نا، اتے رہے جتھے جوگا تو ہے میں. ٹھیک ہے، اس واسطے اے عقیدہ رکھو، اے رسولہ دا عقیدہ ہے، اے کملی والے آقا دا اے عقیدہ ہے. عرض کر چھوڑنی اگو فیصلہ مالک دا. تے جو کچھ کرے مالک ہیں رحم ان کا عتاب ان کا، جو کچھ کرے مالک ہیں رحم ان کا. عاشق کا تو سیوا ہے راضی برضا رہنا، عاشق کا تو سیوا ہے راضی برضا رہنا، اور جو کچھ کرے مالک ہیں رحم ان کا عتاب ان کا. بندے کو شرم آنی نا، بندہ ہار ونجے تھا اس کو وارنے نہیں کیڑی شرم ہے. وہ اللہ نال تے فرعون ٹکر لائیے تے بھوت بھی بنایا ہے آخر. اللہ نال تو کوئی ٹکر نہیں لا سکنا نا مالک جو ہویا. اس واسطے عقیدہ ٹھیک رکھ، پیر صاحبانہ بھی عقیدہ ٹھیک رکھنا چاہیے. اس دور کا کوئی پیر، میں ایک خانقاہ کا نمائندہ ہوں اور میرے دادا نے جو خدمت انجام دی ہے وہ کوئی معمولی خدمت نہیں ہے. اور اللہ کے فضل سے اس خانقاہی نظام میں گولڑا شریف کی خانقاہ کا ایک مقام ہے علمی. تو میں اس حوالے سے ہمارے لاکھوں سے زیادہ مرید ہیں، تعلق والے لوگ ہیں، میں ان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ ہمارے پاس آتے ہیں تو آپ یہ ذہن میں نہ بات نہ رکھا کریں کہ جناب ہم وہاں جا رہے ہیں تو اب جناب ہمارے آستانوں پہ جو خطابات ہوتے ہیں وہ بس سن لیا کریں. اصل گلا میں ہون پہ دسنا نہیں، اصل گلا ہون نے کھول کے نو قرآن دے مطابق، کھول کے نو حدیث دے مطابق. خانقاہ تے جاندے ہو مولویاں دی گلاں سن کے نیا کرو، انہاں دے مجبوریاں ہوندیاں.
انہاں دیاں مجبوریاں ہوندیاں اے جب تک کوئی اے جے جملے تے اے جیاں گلاں نہ کرن انہاں پھر اے کام نہیں آندا بابا قائد اعظم منہ نہیں لانا ہے جی انہاں دیاں مجبوریاں ہوندیاں تے پیر حضرات بھی خوش ہوندے ہیں بھائی ذرا چوڑے ہوندے ہیں بھائی خوش ذرا کسی بھی ساڈی بھی ٹائم بن رہی ہے تے لیکن اے وے کہ اتھے ہر گل لکھی جا رہی ہے کہ حکومت مہنڈی بادشاہی مہنڈی ہے جی سلطنت دا پوری کائنات دا ذرے ذرے دا مالک میں مختار میں مدبر کائنات میں متصرف فی الامور میں خالق میں مانے میں زار میں نافع میں دافع میں دینے والا میں کھسنے والا میں مارنے والا میں زندہ کرنے والا میں کرے چنجو نا اج کل تو نکے نکے بچے چاؤں چاؤں کر کے اٹھے وڈیاں پی وے میں پرانی تہذیب نہیں گل پہ کرنا جتھے کوئی وڈے نکے نہ کوئی لحاظ ہونا ہے مغربی انگریزی تہذیب ہے نا میں پہ آنا پرانے بزرگاں نے گراواں نے جڑے لوگ کرے ایک بڑا ہونا ہے چوں چرا نہیں کر سکنا کوئی بچہ ابا جی جب تک جینے دادا جی جب تک جینے ہر ذرہ کرے مجال یہ جو کرے نا بندہ کوئی زنانی یا کڑی کوئی شے اگے پیچھے کر کے نہیں وہ بیٹھے ہونے تختے ہوتے ہر پاسے نظر ہے غیروں سے بھی باتیں ہیں بیٹھے تختے تھے عنایت کی نظر بھی غیروں سے بھی گلا بھی کرنے پہ نا ادھر ادھر سارے عملیاں تکنے پہ پتر کے کرنا پیا تھیپ کے کرنی ہے پوتری کے کرنی پی ہے دو طرح کے کرنا پیا کیڑا پانڈا چایا کتنے رکھنا پیا ایک بزرگاں چسکا ہونا ہے پچھلی عمر مننا کوئی نہیں نا تے اپنا تونس جمانے واسطے بہ رہے تختے تے جگہ بھائی جدوں ہن ساہ نکل سی تے چھوڑ سا اونج نہ ملنے ہیں انشاءاللہ چسکا ہونا ہے تے بیٹھے جناب تکنے پہ گلاں بھی کرنے پہ تے غیروں سے بھی بات تک میں کتنے امیر مینائی نہ شعر آندا ہے غیروں سے بھی باتیں ہیں عنایت کی نظر بھی غیروں سے بھی باتیں ہیں عنایت کی نظر بھی پر دیکھتے جاتے ہیں کنکھیوں سے ادھر بھی گلا ساریاں چل رہی پیا بچے خوش ہوں دادا جی دادی بھی بیٹھے نا اپنے کام پر دیکھتے جاتے ہیں کنکھیوں سے ادھر بھی ذرا کوئی گڑبڑ ہے کیا کر رکھ دے کیوں اسی جینے ہیں بڑے اسی ہاں وہ اتنے جا ایک مرلے نہ کار ہے جی اس تے بزرگاں نہ ایڈا اختیار ہے اللہ نہیں دینے چسکو نہیں دینے کسی ہاں اس نال فراڈ کراں اے چخاں وچ پھر کے کمپیوٹر جڑا مالک نے تانوں عطا تے مینوں کیتا اسی او ڈیجٹ جتنے نہ ضائع کر دینے ہیں پھر آنے جی حافظہ خراب ہے اساں کوئی وظیفہ دسو پتہ ہے تانوں کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سلطان الہند نائب رسول فی الہند عطائے رسول معین الحق والدین خواجہ خواجگاں معین الدین چشتی حسن سجدی رضی اللہ تعالی عنہ 85 سال تو اتے عمر ہوئی 90 دے قریب خیال آیا تو یار میں حافظ قرآن نہیں ہاں
یہ سعادت تو مارو میں اور ڈیجٹ دسنا پیا 90 سال دا بڑھا 88 سال دا بڑھا خیال آ گیا آپ نے قرآن پڑھنا اس نیت نال شروع کیتا جو میں یاد ہو گئے 88 90 سال دی عمر ایک سال دے وچ غریب نواز نے قرآن یاد کر دیا